السلام علیکم۔ عمران اور ٹائیگر دونوں لیبارٹری کے مشرقی حصے کی طرف پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان ایک زرعی فارم کی چھت پر موجود تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ عمران اور ٹائیگر دونوں کی آنکھوں سے نائٹ ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی اور وہ دونوں مختلف سمتوں میں دیکھ رہے تھے۔ عمران کے ساتھ ایک چھوٹا سا B11 ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک دور مار رائفل بھی موجود تھی جس پر دوربین نصب تھی۔ عمران کی نظریں ایک جیپ پر جمی ہوئی تھیں۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور وہ تیزی سے سڑک کے کنارے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ایک بائی روڈ پر ایک کار دوڑ رہی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھیں۔ عمران صاحب، صفدر اور جولیا دونوں اس کار اور جیپ کو چیک کر رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، بس تم دیکھتے جاؤ، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار بائی روڈ سے ہوتی ہوئی جیپ والے روڈ پر پہنچ گئی۔ جیپ وہاں پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ پھر کار کے دروازے کھلے اور اس میں سے دو افراد نکل کر تیزی سے جیپ میں بیٹھ گئے اور کار واپس چلی گئی، جبکہ جیپ آگے بڑھ کر ایک مکان کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ عمران صاحب، لیبارٹری کے گیٹ سے ایک جیپ نکل کر اس مکان کی طرف جا رہی ہے جس میں وہ پہلی جیپ گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، جیپ میں کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں انہیں پہچان نہیں سکتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اسے بھی لیبارٹری سے نکلنے والی جیپ نظر آ گئی۔ جیپ اس مکان کے پاس رک گئی اور پھر اس میں سے تین افراد نکل کر اس مکان کے اندر چلے گئے۔ ان کے چلنے کے انداز سے عمران سمجھ گیا کہ وہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں، تنویر نعمانی اور چوہان۔ عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، صفدر کی کار لیبارٹری کے گیٹ سے نکل کر جا رہی ہے۔ میں اس کی کار پہچانتا ہوں، ٹائیگر نے اس طرح کہا جیسے کرکٹ میچ کی کمنٹری کر رہا ہو۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے صفدر کو بھی کار سے نکل کر مکان کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ارے! اچانک ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، جولیا کو ہٹ کیا گیا ہے۔ کمال ہے۔ انہیں پتھر مارا گیا ہے۔ ایک شخص کو میں بڑی سی گلیل اٹھائے سامنے والے درخت سے نیچے اترتے دیکھ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ واقعی جس طرف جولیا موجود تھی اس کے سامنے ایک گھنے درخت سے ایک سایہ سا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی گلیل تھی، جبکہ جولیا مکان کی چھت پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلی اور عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جوانا کالنگ اوور، دوسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق لیبارٹری کے مشرقی حصے کی طرف ہوں۔ ابھی ایک سیاہ رنگ کا لباس پہنے ایک شخص درختوں سے نکل کر لیبارٹری کی طرف گیا ہے۔ وہ عمارت کے ساتھ جا کر رکا تو عمارت کا ایک حصہ کسی دروازے کی طرح کھل گیا ہے اور وہ شخص اندر چلا گیا ہے۔ اب دروازہ غائب ہو گیا ہے۔ اوور، جوانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران صاحب، ایک جیپ لیبارٹری کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ لیبارٹری کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ جیپ کہاں سے آئی ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، اچانک ہی نمودار ہوئی ہے، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ صورتحال خراب ہے، سیکرٹ سروس مار کھا گئی ہے، عمران نے ہنکارا برتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ٹائیگر، جلدی کرو، اب وقت بے حد کم رہ گیا ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ ٹرانسمیٹر اور رائفل عمران نے پہلے ہی اٹھا لی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار زرعی فارم سے نکل کر تیزی سے کھیتوں کے درمیان کچی سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ٹائیگر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی خاص آدمی لیبارٹری میں پہلے سے موجود ہے۔ اسی کی اطلاع پر سیکرٹ سروس کے سارے آدمیوں کو ہٹایا گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ظاہر ہے، اور یہ گلیل والی بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سیکرٹ سروس کی توجہ وقتی طور پر ہٹانا چاہتے ہیں، ورنہ گلیل کی بجائے رائفل بھی استعمال کی جا سکتی تھی، عمران نے کہا اور ٹائیگر سر ہلانے لگا۔ عمران کھیتوں کے درمیان کچی سڑک پر کار دوڑاتا ہوا لیبارٹری کے پیچھے سے گھومتا ہوا اس کی مشرقی سمت پہنچ گیا۔ اس نے ایک درخت کی اوٹ میں کار روک دی۔ اسی لمحے درختوں کے ایک ذخیرے کے اندر سے جوزف اور جوانا بھی باہر آ گئے۔ وہ دونوں غیر ملکیوں کے میک اپ میں تھے۔ وہ دونوں عمران کے قریب آ گئے۔ کون سا حصہ دروازے کے طور پر کھلا تھا؟ عمران نے جوانا سے پوچھا اور جوانا نے عمارت کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کوئی آدمی اندر بھی نظر آیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔
ہاں، جھلک سی محسوس ہوئی تھی۔ اس بار جوزف نے جواب دیا، تمہاری کار کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ درختوں کے پیچھے ہے، جوانا نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، ہم دونوں پچھلی طرف جاتے ہیں۔ اگر وہی کار دوبارہ یہاں سے نکلے تو تم نے انتہائی احتیاط سے اس کا تعاقب بھی کرنا ہے اور مجھے ٹرانسمیٹر پر کال بھی کرنا ہے۔ ہم پچھلی طرف سے نگرانی کریں گے، عمران نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ کار میں بیٹھ گیا۔ کار کو بیک کر کے وہ تیزی سے اسی راستے پر واپس مڑ گیا۔ کیا آپ اندر نہیں جائیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے؟ سیکرٹ سروس خود ہی سنبھال لے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ عمران نے لیبارٹری کے عقب میں کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے کار روک دی اور ٹرانسمیٹر اور دوربین اٹھائے وہ گھنے درخت کے اوپر چڑھتا گیا، جبکہ ٹائیگر نے درخت کی اوٹ میں ہی مورچہ سنبھال لیا۔ ٹرانسمیٹر کی سیٹی بجتے ہی میجر پرمود نے جلدی سے پاس پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی لیڈی طاہرہ بھی چونک پڑی۔ ہیلو ہیلو، سیٹی کالنگ 009 اوور۔ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن ہوتے ہی کیپٹن طارق کی آواز سنائی دی۔ یس 009 اٹینڈنگ اوور، پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 009، میں اور توفیق لیبارٹری کے سیکیورٹی سٹاف میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی انچارج میجر جمال اتفاق سے اپنی رہائش گاہ میں اکیلا مل گیا، چنانچہ میں نے اس پر تشدد کر کے اس سے ساری معلومات اگلوا لی ہیں اور اس کی جگہ بھی لے لی ہے، اور پھر سیکنڈ چیف کو میں نے وہیں بلوا لیا۔ اس کے بعد توفیق نے اس کی جگہ سنبھال لی ہے، لیکن وہاں کی صورتحال بے حد سنگین ہے۔ اوور، کیپٹن طارق نے کہا۔ کیا صورتحال ہے؟ اوور، میجر پرمود نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میجر جمال سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سیکیورٹی کا چارج مکمل طور پر سیکرٹ سروس نے سنبھال لیا ہے۔ سیکرٹ سروس کے 3 آدمی سیکیورٹی روم میں موجود ہیں، جبکہ ایک آدمی ایک مینار پر چڑھ کر ٹیلیسکوپ سے نگرانی کر رہا ہے، اور ان کی انچارج ایک غیر ملکی عورت ہے جو لیبارٹری سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کی چھت پر نگرانی کے لیے موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کمپیوٹر کنٹرول روم میں بھی سیکرٹ سروس کا ایک خاص نمائندہ موجود ہے۔ اوور، کیپٹن طارق نے جواب دیا۔ اچھا، لیبارٹری کے اندرونی سیکیورٹی نظام کے متعلق کیا معلومات ہیں؟ اوور، پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اور جواب میں کیپٹن طارق نے کمپیوٹر کنٹرول کے اندرونی نظام کے بارے میں بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لیبارٹری کے بیرونی حصے میں داخل ہو جائیں تب بھی لیبارٹری کے اندر جانا ناممکن ہے۔ اوور، پرمود نے کہا۔ سر، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ اوور، کیپٹن طارق نے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا تجویز ہے؟ اوور، پرمود نے چونک کر پوچھا۔ سر، لیبارٹری کا انچارج کرنل ڈاکٹر شہاب الدین ہے، جو بالکل آپ کے قد و قامت کا ہے۔ آپ آسانی سے اس کا میک اپ کر سکتے ہیں۔ لیبارٹری کے مشرقی حصے کی طرف سے ایک اور خفیہ راستہ ہے جس کا علم صرف میجر جمال اور کرنل شہاب الدین کو ہی ہے، اور اتفاق سے میجر جمال اور کرنل شہاب الدین دونوں سگے بھائی ہیں۔ کرنل شہاب بڑا ہے جبکہ میجر جمال چھوٹا ہے، اور سیکیورٹی پر سیکرٹ سروس کے آ جانے کی وجہ سے میجر جمال بے حد خفا تھا، اور اسی طرح کرنل شہاب بھی۔ میں نے اس خفیہ راستے کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اگر آپ کسی طرح اس راستے کے ذریعے اندر آ جائیں تو میں بحیثیت میجر جمال کرنل شہاب کو بلوا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آسانی سے کرنل شہاب کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر بارکی کو وہاں سے اغوا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لیبارٹری کے اندر ایک مخصوص ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے، جہاں ایک ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے شوگران سے سائنس کا ایسا سامان لایا جاتا ہے جسے سڑک کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا۔ ہیلی کاپٹر بے حد طاقتور ہے اور لمبی پرواز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ہم اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیں تو پروفیسر بارکی کو اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے آسانی سے براہ راست لیبارٹری سے بلغارنیا لے جایا جا سکتا ہے۔ بس اگر مسئلہ ہے تو یہ سیکرٹ سروس کا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر ذرا بھی فائر کھلا تو لیبارٹری میں ہنگامی حالات ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ملٹری ایئر فورس یا ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی خاص سلسلہ بنایا گیا ہو، اور پھر ہمارے نکلنے سے پہلے ہی وہ لوگ جھپٹ پڑیں۔ لیکن سیکرٹ سروس کی اس انداز کی نگرانی کے دوران کسی بھی طرح کوئی آدمی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اوور، کیپٹن طارق نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری تجویز قابل عمل ہے۔ رہ گئی سیکرٹ سروس تو اس کی توجہ وقتی طور پر ہٹائی جا سکتی ہے۔ اوور، پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ کس طرح سر؟
وہ لوگ تو بے حد چوکنا ہیں، اوور، کیپٹن طارق نے کہا، اور میجر پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے پلان بتانا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں ایک نقشہ سا ابھرا تھا اور اس نے اس نقشے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہت خوب سر، بے حد خوبصورت پلان ہے۔ اس طرح وہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیبارٹری کے باہر سر پٹکتے رہ جائیں گے، لیکن سر وہ کمپیوٹر روم میں جو آدمی موجود ہے اس کا خاتمہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسے ختم کیے بغیر کمپیوٹر نظام کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اوور، کیپٹن طارق نے کہا۔ خاتمے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ریز ریوالور ہے جس سے وہ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جائے گا، اور ہم 2 گھنٹے کے دوران آسانی سے پروفیسر بارکی کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ اس آدمی کو ختم کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پیچیدگی پیدا ہو جائے اور ہمارے لیے مشکل بن جائے۔ اوور، میجر پرمود نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ پھر اس پلان پر کب عمل کیا جائے گا؟ اوور، کیپٹن طارق نے پلان سے اتفاق کرتے ہوئے پوچھا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس پلان پر کام شروع ہو جائے گا۔ میں مشرقی سمت موجود رہوں گا، جبکہ میرے باقی 3 ساتھی ان لوگوں کو بے ہوش کر کے لیبارٹری کے پاس پہنچ کر چھپ جائیں گے۔ لیڈی طاہرہ اس غیر ملکی عورت کو بے ہوش کر کے سیدھی ان کے ساتھ آ ملے گی، اور وہاں سے وہ لوگ لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے۔ تم توفیق کو وہاں کھڑا کر دینا اور خود خفیہ دروازے کی طرف آ جانا۔ توفیق انہیں فوراً اندر پہنچا دے گا، اس طرح ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کرنل شہاب الدین کی جگہ میں لے لوں گا، اور کمپیوٹر روم میں موجود اس آدمی کو بے ہوش کر کے ہم اندر چلے جائیں گے۔ وہاں سے پروفیسر بارکی کو اغوا کر کے ہم سیدھے ہیلی پیڈ پر پہنچیں گے اور وہاں پر موجود طاقتور ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اوور، میجر پرمود نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، یہ ٹھیک رہے گا۔ اوور، کیپٹن طارق نے پرمسرت لہجے میں کہا، اور اگر اس پلان میں کسی جگہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو پھر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر طرح سے محتاط اور ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اوور، میجر پرمود نے کہا۔ ایسا ہے سر کہ میں لیبارٹری کی ایک جیپ پہلے ہی لیبارٹری کے گیٹ سے ذرا فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا دوں گا۔ آپ کے آدمی اس جیپ کے ذریعے لیبارٹری کے اندر داخل ہوں گے۔ اس طرح لیبارٹری کی جیپ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کا دوسرا سٹاف چوکنا نہ ہوگا۔ اگر یہ لوگ پیدل آئے تو باقی سٹاف کو شک گزرے گا اور وہ چوکنا ہو جائے گا۔ اوور، کیپٹن طارق نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لیبارٹری کی جیپ وہاں کھڑی کر دینا، میں سب کو ہدایات دے دوں گا کہ وہ وہیں پہنچ جائیں اور جیپ کے ذریعے لیبارٹری میں داخل ہوں۔ یہ ساری کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو کاشن دے دیں گے۔ اسپیشل زیرو ٹرانسمیٹر ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوور اینڈ آل، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر اپنے پلان کے متعلق سوچنے لگا، کیونکہ یہ پلان بالکل اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ بڑا عجیب پروگرام بنا ہے میجر، آپ کی طبیعت اور فطرت کے بالکل خلاف، خالص جاسوسی انداز کا پلان، لیڈی طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جو ساتھ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور سارا پلان تفصیل سے سن چکی تھی۔ ہاں، بعض اوقات حالات کے تحت بھی چلنا پڑتا ہے۔ اس لیبارٹری کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ ہم براہ راست اس پر حملہ نہیں کر سکتے، میجر پرمود نے کہا، اور لیڈی طاہرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میجر پرمود نے پاس پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر ایک اور فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اپنے دیگر آدمیوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں تفصیل سے ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ عمران کا خیال تھا کہ میجر پرمود اور اس کے ساتھی پروفیسر بارکی کو اغوا کر کے سامنے کی بجائے سائیڈ یا عقبی طرف سے نکلیں گے، کیونکہ سامنے کے رخ تو نہ صرف لیبارٹری کا سیکیورٹی سٹاف موجود تھا بلکہ سیکرٹ سروس کے ارکان بھی موجود تھے۔ بلیک زیرو بھی لیبارٹری کے اندر موجود تھا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا کہ اس نے لیبارٹری کے انچارج کرنل شہاب الدین سے بات کر کے کمپیوٹر کنٹرول روم میں جگہ سنبھال لی ہے۔ اس لیے بھی عمران نے اس سارے ڈرامے پر زیادہ توجہ نہ دی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میجر پرمود اور اس کے ساتھی اول تو کسی طرح لیبارٹری کے اندرونی حصے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہو بھی جائیں تب بھی بلیک زیرو کی وہاں موجودگی کی وجہ سے وہ کسی صورت بھی پروفیسر بارکی کو باہر نہیں نکال سکیں گے۔ ایک آدمی کے خفیہ دروازے سے داخل ہونے کی بنا پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ لیبارٹری کے سیکیورٹی سٹاف میں سے کسی کو میجر پرمود نے یقیناً اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود لیبارٹری کے اندرونی حصے میں داخلہ ناممکن تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کے باوجود اس نے دوسری صورت میں بھی پلاننگ کر لی تھی۔ اگر میجر پرمود کسی طرح پروفیسر بارکی کو وہاں سے نکال لاتا ہے
تو عمران، ٹائیگر جوزف اور جوانا ایک غیر ملکی تنظیم کی صورت میں ان پر جھپٹیں گے اور پروفیسر بارکی کو ان سے چھین کر لے جائیں گے۔ میجر پرمود کو ایک فرضی ملک کی نشاندہی کی جائے گی۔ چنانچہ میجر پرمود لازماً پروفیسر بارکی کے پیچھے اس ملک کو روانہ ہو جائے گا اور اسے وہاں ڈھونڈتا پھرے گا، جبکہ عمران پروفیسر بارکی کو دوبارہ خفیہ طور پر لیبارٹری پہنچا دے گا۔ اس طرح وہ میجر پرمود کو مکمل ڈاج دینا چاہتا تھا تاکہ فارمولہ مکمل ہونے تک میجر پرمود کی توجہ پاک ایشیا کی طرف سے ہٹا دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے سیکرٹ سروس کو بلیک زیرو کی نگرانی میں رکھ کر خود علیحدہ گروپ بنا لیا تھا، اور اگر میجر پرمود ناکام ہو جاتا تو پھر عمران غیر ملکی گروپ کی صورت میں اس سے ٹکرائے گا اور اسے یہ باور کروائے گا کہ وہ بھی پروفیسر بارکی کو اغوا کرنے آیا ہے، اور اس کے بعد پروفیسر بارکی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا جائے گا اور کیپٹن شکیل کو پروفیسر بارکی کے میک اپ میں میجر پرمود کے سامنے لایا جائے گا، اور پھر وہ میجر پرمود کو اپنے پیچھے لگا کر ملک سے باہر نکل جائے گا، اور وہاں پہنچ کر وہ سب اپنا میک اپ ختم کر کے واپس پاک ایشیا آ جائیں گے۔ اس طرح میجر پرمود وہیں سر پٹکتا رہ جائے گا اور یہاں پروفیسر بارکی اطمینان سے کام کرتا رہے گا۔ عمران نے جان بوجھ کر یہ سارا پلان بنایا تھا کیونکہ اسے میجر پرمود کی صلاحیتوں کا پوری طرح علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اول تو میجر پرمود کو ختم کرنا مشکل ہوگا، وہ بے حد تیز ترار ایجنٹ ہے، اور اگر اسے ختم بھی کر دیا جائے تو پھر بلغاریہ کا کوئی اور ڈی ایجنٹ میدان عمل میں آ جائے گا، اور اگر پرمود کو ختم نہ کیا جا سکا تو پھر لازماً وہ بھوت کی طرح پروفیسر بارکی کے پیچھے پڑا رہے گا۔ اس لیے اس نے اس قسم کا پلان بنایا تھا کہ دونوں صورتوں میں ہی میجر پرمود کو ڈاج دے کر اس کی توجہ پاک ایشیا سے ہٹا دی جائے۔ بعد میں جب میجر پرمود کو اصل صورتحال کا علم ہوگا تو ظاہر ہے سوائے سر پیٹنے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے گا۔ درخت پر چڑھے ہوئے جب عمران کو کچھ دیر ہو گئی تو اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ یہ بلیک زیرو کی مخصوص فریکوینسی تھی۔ وہ بلیک زیرو سے لیبارٹری کی اندرونی صورتحال کے متعلق تازہ ترین رپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بار بار کال کرنے کے باوجود بلیک زیرو کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو کی طرف سے جواب ملنے کا مطلب تھا کہ اندرونی طور پر کوئی شدید گڑبڑ ہو چکی ہے، لیکن کیسی گڑبڑ؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے کافی دیر تک کال کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ صورتحال بالکل نئی تھی اور وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فیکٹری کی عمارت کے عقبی طرف گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اس طرف متوجہ ہوا تھا کہ اس نے زمین کے ایک حصے کو کسی ڈھکن کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے ایک کافی بڑا ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے کھلے حصے سے نکل کر اوپر اٹھتا نظر آیا۔ ہیلی کاپٹر کے باہر آتے ہی کھلے حصے کے اندر سے اسے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہیلی کاپٹر کو روکنے کے لیے فائرنگ کی جا رہی ہو یا پھر اندر کوئی سخت لڑائی ہو رہی ہو۔ عمران نے تیزی سے ساتھ ہی ایک شاخ میں لٹکی ہوئی دور مار رائفل جھپٹی، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر کچھ اونچا ہوا اس نے رائفل کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور رائفل سے نکلنے والی گولی سیدھی ہیلی کاپٹر کے پیٹرول ٹینک میں گھستی چلی گئی۔ عمران نے دوسرا فائر کیا اور ہیلی کاپٹر فضا میں بری طرح ڈولا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا، لیکن زمین کے قریب پہنچتے ہی ہیلی کاپٹر ایک بار پھر سنبھلا اور ایک بار پھر تیزی سے نہ صرف اوپر کو اٹھا بلکہ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران نے تیسرا فائر کیا اور اس بار گولی ہیلی کاپٹر کی پچھلی دم پر لگتے ہوئے چھوٹے پنکھے پر لگی، اور ہیلی کاپٹر نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اور دوسرے لمحے اس کا اگلا حصہ تیزی سے نیچے کی طرف جھکا اور ہیلی کاپٹر سنبھل نہ سکا اور وہ سیدھا کھیتوں میں موجود فصل کے اندر گرتا چلا گیا۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنی کار کی طرف دوڑا۔ ٹائیگر بھی اچھل کر کار میں بیٹھا اور عمران نے پوری رفتار سے کار کو اس جگہ کی طرف دوڑا دیا جدھر ہیلی کاپٹر گرا تھا۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ کھیتوں کی طرف سے سنائی دیا، اور پھر اس طرح آگ کے شعلے فضا میں بلند ہونے لگے جیسے اچانک کوئی سویا ہوا آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، اور آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہوتے جا رہے تھے۔ بلیک زیرو کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ پہلے چند سیکنڈ تو اس کے ذہن میں ہلکا ہلکا اندھیرا سا چھایا رہا، مگر پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور احساس ہوا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ کمپیوٹر کنٹرولنگ نظام بند تھا۔ اس کی مشین سے نکلنے والی مخصوص آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اور اس کی آواز کی عدم موجودگی نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے کنٹرولنگ مشین کی طرف جھپٹا تاکہ اسے چالو کرے، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک گیا کیونکہ مشین گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کو بری طرح توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بلیک زیرو اچھل کر دروازے کی طرف بڑھا
اس نے پنڈلی سے بندھا ہوا مخصوص ساخت کا ریوالور کھینچ لیا اور پھر دوڑتا ہوا وہ راہداری میں پہنچ گیا۔ اس راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوتا تھا، جس کے بعد لیبارٹری کا اندرونی حصہ آ جاتا تھا، جہاں سائنسدان کام کرتے تھے۔ بلیک زیرو جب وہاں پہنچا تو دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کراس کرتا ہوا جب وہ اندرونی حصے میں پہنچا تو اس نے وہاں شوگران کے 2 سائنسدانوں کو اوندے منہ فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ ان کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھا۔ مختلف کمروں کو کراس کرتا ہوا وہ ایک چھوٹی سی راہداری میں پہنچا تو اس نے وہاں 7 افراد کو ایک کمرے سے نکل کر راہداری کے آخری حصے کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے سب سے آگے جانے والے کے کاندھے پر ایک بوڑھا آدمی لدا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ بلیک زیرو نے جلدی سے ریوالور سیدھا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا۔ زوردار دھماکوں کے ساتھ ہی 2 چیخیں بلند ہوئیں اور سب سے آخر میں دوڑنے والے 2 افراد چیختے ہوئے زمین پر گرے۔ اسی لمحے ایک آدمی نے پلٹ کر بلیک زیرو پر فائر کیا اور بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے ایک ستون کی آڑ لے کر اپنے آپ کو بچایا، لیکن فائر کرنے والا اور اس کے 2 اور ساتھی بجلی کسی تیزی سے راہداری کے دوسری طرف غائب ہو گئے۔ بلیک زیرو نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر وہ اچھل کر ستون کی آڑ سے نکلا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا راہداری کے آخری سرے پر موجود دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں اسی دروازے سے ہی غائب ہوئے تھے، جبکہ ہٹ ہو جانے والے دونوں افراد دروازے کے قریب ہی فرش پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو ایک لمحے کے لیے دروازے کے قریب رکا اور پھر اچھل کر دروازے کے پار پہنچا ہی تھا کہ اس پر مشین گن کی گولیوں کی بارش سی ہوئی۔ بلیک زیرو بجلی کسی تیزی سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ یہ کھلی جگہ تھی اور وہاں کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا اور اس ہیلی پیڈ پر 2 پنکھوں والا ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ بلیک زیرو پر فائرنگ ہیلی کاپٹر کی سائیڈ سے ہوئی تھی۔ بلیک زیرو نیچے گرتے ہی تیزی سے رینگتا ہوا ایک ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی لمحے ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چھت درمیان سے ہٹتی چلی گئی۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے ایک آدمی کو ایک سائیڈ سے نکل کر دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ بلیک زیرو پر ہیلی کاپٹر کی طرف سے مسلسل گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، اس لیے وہ ہاتھ تک ڈرم کی اوٹ سے باہر نہ نکال سکتا تھا۔ اس لیے دوڑنے والا نہ صرف بخیریت ہیلی کاپٹر تک پہنچ گیا بلکہ وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر پر چڑھ بھی گیا۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ بند ہو گئی اور پھر ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ بلیک زیرو نے ہیلی کاپٹر پر فائر کھولا، لیکن ہیلی کاپٹر بجلی کسی تیزی سے اوپر کو اٹھتا گیا اور بلیک زیرو کے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں۔ پلک جھپکنے میں ہیلی کاپٹر چھت کے خالی حصے سے باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی چھت ایک بار پھر گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گئی۔ بلیک زیرو اچھل کر ڈرم کی اوٹ سے نکلا اور اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا اور اس کا بٹن دبا کر اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہیلو ہیلو X2 کالنگ اوور۔ بلیک زیرو کا لہجہ تو مخصوص تھا لیکن اس میں بے پناہ سختی تھی۔ یس سر، صفدر اٹینڈنگ اوور۔ دوسرے لمحے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر مجرم پروفیسر بارکی کو اغوا کر کے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے لیبارٹری کے عقب سے نکلے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا پیچھا کرو اور اسے ہر صورت میں ہٹ کر دو۔ فوراً حرکت میں آ جاؤ، فوراً، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر تیزی سے واپس لیبارٹری کی طرف لپکا۔ لیبارٹری کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، وہاں موجود سائنسدان اور معاون عملہ گولیوں سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ چند کو سر پر ضربیں لگا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ بلیک زیرو کے ذہن میں دھماکے سے اٹھ رہے تھے۔ اس کی اور سیکرٹ سروس کی بطور سیکیورٹی وہاں موجودگی کے باوجود نہ صرف میجر پرمود پروفیسر بارکی کو اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ لیبارٹری بھی تباہ ہو چکی تھی اور سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ عمران کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس بار عمران نے اسے انچارج بنایا تھا اور اس کے انچارج ہونے کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے صفدر کو ہیلی کاپٹر کا پیچھا کرنے کا کہہ تو دیا تھا، لیکن ظاہر ہے صفدر اور اس کے ساتھی جب تک اس کے پیچھے جانے کے لیے جیپیں اور کاریں سنبھالتے، ہیلی کاپٹر نہ جانے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ بلیک زیرو کے پاس وسیع حطۂ عمل کا ٹرانسمیٹر بھی موجود نہ تھا جس کے ذریعے وہ یہاں سے ایئر فورس کو مطلع کر سکتا تاکہ ہیلی کاپٹر کو گھیرا جا سکتا۔ اس کے پاس B11 ٹرانسمیٹر تھا اور یہ محدود حطۂ عمل کا ٹرانسمیٹر تھا اور ایسی صورت میں ظاہر ہے شرمندگی اور ناکامی ہی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میجر، اگر آپ اس آدمی کو ختم کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ کر مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔
کیپٹن طارق نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میجر پرمود اس وقت کرنل شہاب کے روپ میں تھا اور اس کی پلاننگ بے حد کامیاب رہی تھی، اور وہ باہر نگرانی کرنے والی سیکرٹ سروس کو وقتی طور پر بے ہوش کر کے لیبارٹری کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ توفیق باہر گیٹ پر رہا تھا اور اس کے ساتھی لیڈی طاہرہ کے ساتھ لیبارٹری کی جیپ پر بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور توفیق انہیں سیدھا کرش ہال تک لے آیا۔ کرش ہال لیبارٹری کا وہ حصہ تھا جہاں سے اندر کمپیوٹر کنٹرول شروع ہوتا تھا، لیکن باہر موجود پینٹ فیکٹری سے یکسر علیحدہ تھا، اور اس کا راستہ بھی خفیہ تھا جو کیپٹن طارق نے میجر جمال اور سیکنڈ چیف سے اگلوایا تھا۔ اسی طرح ٹھیک اسی وقت میجر پرمود بھی خفیہ راستے سے کرش ہال تک پہنچ چکا تھا۔ اسے مشرقی حصے کی طرف سے خفیہ دروازے سے کیپٹن طارق اندر لے آیا تھا۔ اس کے بعد میجر جمال نے کرنل شہاب کو ایک ضروری بات کے لیے کرش ہال میں بلوایا۔ کرنل شہاب جیسے ہی کمپیوٹر کنٹرول روم سے نکل کر لیبارٹری میں گئے، انہیں میجر جمال کا پیغام مل گیا۔ میجر جمال چونکہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے وہ بے دھڑک کرش ہال میں آ گئے، اور یہاں آتے ہی میجر پرمود نے ان پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیا، اور اس کے بعد ان کا لباس اور میک اپ تبدیل کرنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ پھر وہاں سے میجر پرمود اور کیپٹن طارق کمپیوٹر کنٹرول روم میں پہنچے جہاں بلیک زیرو موجود تھا۔ میجر پرمود نے خصوصی ریز پسٹل سے بلیک زیرو کو بے ہوش کیا اور اس کے بعد دوسرے ریوالور سے فائرنگ کر کے اس نے کمپیوٹر کنٹرول مشین کو مکمل طور پر توڑ پھوڑ دیا تاکہ لیبارٹری کے اندر جانے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ تم نہیں سمجھتے کیپٹن، بعض اوقات قتل نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک مشن میں جب میں نے ایک جاسوس کو قتل کیا تو اس کے مرتے ہی میں بری طرح پھنس گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے جان بچائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس جاسوس کے جسم میں ایک ایسا آلہ فٹ تھا جو کہ اس جاسوس کے مرتے ہی خود بخود حرکت میں آ جاتا تھا اور ہیڈ کوارٹر کو مکمل نشاندہی کر دیتا تھا۔ تب سے میں جاسوس کو قتل کرنے کی بجائے انہیں بے ہوش کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ہاں، مجبوری کی بات الگ ہے، اور اس ریز کے اثر یہ آدمی 2 گھنٹے سے پہلے کسی صورت بھی ہوش میں نہ آ سکے گا، اور 2 گھنٹے ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اب اندر چلو، اندرونی نقشہ تو تمہارے پاس ہوگا، میجر پرمود نے راہداری میں چلتے ہوئے کیپٹن طارق کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ توفیق، لیڈی طاہرہ اور 3 مسلح افراد ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان سب کے پاس مخصوص قسم کے ریوالور تھے۔ ہاں میجر، یہ دیکھو، یہ نقشہ میجر جمال کے کاغذات میں سے ملا ہے، کیپٹن طارق نے جیب سے ایک نقشہ نکالتے ہوئے کہا، اور پرمود اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پروفیسر بارکی ہوگا، اور یہ ہیلی پیڈ ہے جہاں ہیلی کاپٹر موجود ہوگا۔ کیپٹن طارق نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ان 2 کمروں سے ہو کر سیدھے پروفیسر بارکی کے پاس پہنچیں گے، اور توفیق اور لیڈی طاہرہ ان کمروں اور راہداریوں سے گزر کر یہاں ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ سائنسدانوں کے سلسلے میں کسی رعایت کی ضرورت نہیں۔ جتنے سائنسدان ہم ختم کر سکیں گے، اتنا ہی بلغارنیا کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے راستے میں جو بھی سائنسدان آئے اس کا خاتمہ کر دینا۔ پوری لیبارٹری میں کوئی بھی سائنسدان یا اس کا عملہ زندہ نہ رہے، اسے مار دینا یا بے ہوش کر دینا، تاکہ فوری طور پر وہ کوئی ہنگامی رکاوٹ نہ پیدا کر سکے اور نہ کسی اور جگہ اطلاع کر سکے۔ میجر پرمود نے کرخت لہجے میں سب کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ سب تیزی سے راہداری کے اختتام پر موجود دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تو لیبارٹری میں جیسے بھونچال آ گیا۔ میجر پرمود اور کیپٹن طارق بجلی کسی تیزی سے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں 4 سائنسدان مشینوں کے سامنے بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، گولیوں نے انہیں چھلنی کر دیا اور وہ دونوں بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ یہاں ایک معاون نے اچانک کیپٹن طارق پر حملہ کر دیا، لیکن کیپٹن طارق نے بجلی کسی تیزی سے اسے ایک طرف اچھالا، اور پرمود کے ریوالور نے اسے فرش سے نہ اٹھنے دیا۔ 2 افراد کو پہلے ہی میجر پرمود ختم کر چکا تھا۔ چونکہ یہاں کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے دوسرے کمروں تک دھماکوں اور چیخوں کی آوازیں نہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد وہ بڑا اور خاص کمرہ آتا تھا جس میں اس فارمولے کو رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے میجر پرمود نے اس لیبارٹری پر حملہ کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن چونکہ کمپیوٹر کنٹرول ختم ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی میجر پرمود نے دروازے کو دبایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میجر پرمود کیپٹن طارق کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں شوگران کے 4 اور پاک ایشیا کے 3 سائنسدان بری طرح اپنے کام میں منہمک تھے۔ ایک بڑی سی مشین کے پاس پروفیسر بارکی بیٹھا ہوا انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ جیسے ہی میجر پرمود اندر داخل ہوا، سب سائنسدانوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کرنل، دروازہ کھلنے پر مخصوص بلب نہیں جلا، کیا بات ہے؟ شوگران کے ایک بوڑھے سائنسدان نے چونک کر میجر پرمود سے پوچھا۔
ارے ہاں واقعی کرنل، پروفیسر بارکی نے بھی چونک کر کہا۔ سیکرٹ سروس کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، بس کام کرتے رہیں، میجر پرمود نے کرنل شہاب کے لہجے میں کہا، اور قدم بڑھاتا سیدھا پروفیسر بارکی کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، میجر پرمود کا ہاتھ فضا میں اٹھا اور پروفیسر بارکی کے سر پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے پڑا۔ پروفیسر بارکی چیخ مار کر پہلو کے بل کرسی سے نیچے گرا۔ یہ کیا؟ سارے سائنسدان ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ میجر پرمود کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 افراد ڈھیر ہو گئے۔ آ جاؤ کیپٹن، میجر پرمود نے چیخ کر کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھول کر نہ صرف کیپٹن طارق اندر آیا، بلکہ لیڈی طاہرہ، توفیق اور باقی ساتھی بھی اندر آ گئے۔ ساری لیبارٹری صاف ہو چکی ہے میجر، میں نے ہیلی پیڈ کی سائڈیں بھی صاف کر دی ہیں۔ وہاں 4 مسلح افراد اور ایک پائلٹ تھا، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، اور میں نے چھت کے کھولنے کا سسٹم بھی چیک کر لیا ہے، توفیق نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے چلو کیپٹن، پروفیسر بارکی کو اٹھاؤ، میں اس دوران یہاں کی تلاشی لے لوں، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، میجر پرمود نے کہا، اور پھر اس نے جلدی جلدی میزوں کی درازیں کھول کھول کر چیک کرنا شروع کر دیں۔ اس دوران کیپٹن طارق نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے پروفیسر بارکی کو اٹھا کر کندھے پر لادا، اور پھر وہ توفیق کی رہنمائی میں ہیلی پیڈ کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے میجر پرمود کو دور ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی، اور میجر پرمود چونک پڑا۔ چلو جلدی کرو، فوراً یہاں سے نکلو، کسی بھی لمحے کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، میجر پرمود نے کہا، اور وہ سب تیزی سے ایک راہداری میں سے ہو کر ہیلی پیڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ توفیق چھت کھولنے کے لیے پہلے ہی آگے جا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ ہیلی پیڈ کے حصے میں پہنچنے کے لیے راہداری کے آخری دروازے پر پہنچے، اچانک ان کے عقب میں دھماکے ہوئے، اور آخر میں چلنے والے 2 افراد چیختے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ میجر پرمود نے پلٹ کر فائر کھول دیا، اور پھر باقی ماندہ افراد اچھل کر دروازہ کراس کر گئے۔ پرمود مسلسل فائر کر رہا تھا۔ بھاگو، ہیلی کاپٹر میں پہنچو جلدی، میجر پرمود نے چیخ کر کہا، اور وہ سب بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچے۔ میجر پرمود بھی دروازے میں فائرنگ کر کے دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچا اور اچھل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن طارق سائیڈ کی سیٹ پر بیٹھا باہر کو جھکا ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے راہداری کے دروازے پر ایک سایہ سا نظر آیا تو اس نے فائر کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی مشین گن تھی، وہ مسلسل اس دروازے پر اور اس کے ارد گرد فائر کیے جا رہا تھا۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سے چھت درمیان سے کھلی، اور توفیق دوسری سائیڈ سے دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ کیپٹن طارق جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی فائر بند کیا تو توفیق ہٹ ہو جائے گا، چنانچہ اس نے فائر مسلسل جاری رکھا۔ توفیق صحیح سلامت ہیلی کاپٹر تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے میجر پرمود نے ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے بلند کیا، اور توفیق بمشکل اوپر چڑھ سکا۔ ہیلی کاپٹر خاصی تیزی سے اوپر کو اٹھتا ہوا کھلی چھت سے باہر نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی نیچے چھت بند ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر پر نیچے سے فائر کی آواز سنائی دی، لیکن یہ ریوالور کی آواز تھی، اور میجر پرمود جانتا تھا کہ تیز رفتار ہیلی کاپٹر پر ریوالور کی گولیاں کوئی اثر نہ کر سکتی تھیں۔ چنانچہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے نیچے چھت بند ہوئی، پرمود نے اطمینان کا سانس لیا، وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ شاید تم کسی کو نظر انداز کر گئے ہو، میجر پرمود نے توفیق کی طرف مڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں باس، ہم نے تو پوری تسلی کر لی تھی، توفیق نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی سیکرٹ سروس کا آدمی ہو جسے آپ نے بے ہوش کیا تھا، کیپٹن طارق نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، وہ ریز فائر کی وجہ سے 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا، پرمود نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ لیکن اسی لمحے دور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور ڈیش بورڈ پر ایک سرخ بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اوہ، پیٹرول ٹینک ہٹ ہو گیا ہے، میجر پرمود نے کہا، اور جلدی سے ہیلی کاپٹر کو سنبھالنے لگا، لیکن دوسرے لمحے ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو پہلے سے بھی زیادہ زوردار جھٹکا لگا، اور اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا کر ہیلی کاپٹر کے فرش پر گر گئے۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرنے لگا۔ پرمود کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ میجر پرمود نے ایک لیور کو زور سے کھینچا تو ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا۔ اس کی رفتار یک لخت بے حد تیز ہو گئی تھی۔ میجر پرمود کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہیلی کاپٹر کو اس حالت میں بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پیٹرول ٹینک میں سوراخ ہو چکا تھا،
اور تیل لیک کر رہا ہوگا، لیکن یہی غنیمت تھا کہ ہیلی کاپٹر کو آگ نہ لگی تھی۔ لیکیج کی اسے پرواہ نہ تھی، کیونکہ جب تک پورا تیل لیک نہ ہو اس وقت تک وہ ہیلی کاپٹر کو بلغاریہ کی سرحد تک لے جا سکتا تھا۔ ایسے ہیلی کاپٹرز کا اسے علم تھا کہ ان کی ٹینکیاں ہر وقت فل رکھی جاتی تھیں۔ کافی اونچا اٹھا کر اس نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ اس کے دوسرے ساتھی اب سنبھل گئے تھے کہ اسی لمحے دور سے ایک اور دھماکہ ہوا، اور اس بار ہیلی کاپٹر کا توازن یک لخت بگڑ گیا۔ نیچے چھلانگے لگا دو، پروفیسر کو بھی دھکیل دو، جلدی کرو، میجر پرمود نے چیخ کر کہا، کیونکہ ہیلی کاپٹر بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے الٹا ہو کر نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میجر پرمود نے چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے باقی ساتھی بھی نیچے چھلانگے لگا گئے، اور جیسے ہی میجر پرمود کے قدم زمین سے لگے اس نے کلا بازی کھائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پیراٹروپنگ کے مخصوص انداز کی وجہ سے اسے چوٹ نہ لگی تھی۔ ویسے بھی جس وقت انہوں نے چھلانگیں لگائی تھیں ہیلی کاپٹر کی بلندی زیادہ نہ تھی، اور پھر جس جگہ وہ گرے تھے وہاں اونچی فصل اور نرم زمین تھی۔ ہیلی کاپٹر کچھ دور آگے جا کر کھیتوں کے درمیان جا گرا، اور پھر ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سویا ہوا آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ میجر، میجر! اچانک اسے قریب سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیپٹن طارق کی آواز تھی۔ میں ادھر ہوں، جلدی کرو، جو زندہ ہو یہاں آ جائے، جلدی، فوراً! میجر پرمود نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور کیپٹن طارق سب سے پہلے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے کاندھے پر پروفیسر بارکی کو اٹھایا ہوا تھا، پھر لیڈی طاہرہ اور توفیق بھی پہنچ گئے۔ البتہ ایک آدمی غائب تھا، وہ مر گیا ہے، وہ میرے ساتھ ہی گرا تھا سر کے بل، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میں نے اسے چیک کیا تھا، لیڈی طاہرہ نے کہا۔ چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کہ پروفیسر بارکی زندہ ہے یا مر گیا؟ میجر پرمود نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ زندہ ہے میجر، میں نے اس کی وجہ سے خود چوٹیں کھائی ہیں، لیکن اسے بچا لیا ہے، مگر اس قدر جھٹکے کے باوجود اسے ہوش نہیں آیا، کیپٹن طارق نے کہا۔ ابھی ہوش آئے گا بھی نہیں، میں نے جس جگہ دستہ مارا تھا اس جگہ کی چوٹ 2-3 دن سے پہلے ہوش میں نہیں آنے دیتی۔ چلو اب نکل چلو، ورنہ سارا علاقہ گھیر لیا جائے گا۔ ادھر شمال کی طرف، ادھر ایک بڑی ندی ہے، جلدی چلو، میجر پرمود نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب کھیتوں کے درمیان دوڑتے ہوئے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ میجر پرمود نے ہیلی کاپٹر بلند ہوتے ہی ایک نظر میں ارد گرد کا علاقہ دیکھ لیا تھا، اور اندھیرے میں چمکتے ہوئے پانی کی پٹی اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ ادھر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور جگہ ویران تھی، اس لیے پرمود نے ادھر کا ہی رخ کیا تھا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں میجر، جنہوں نے ہیلی کاپٹر پر حملہ کیا ہے؟ سیکرٹ سروس والے تو سامنے کے رخ پر تھے، کیپٹن طارق نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر بارکی کو اب کیپٹن توفیق نے اٹھا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی گروپ لیبارٹری کی پچھلی طرف چھپا ہوا ہو۔ دھماکے دور مار رائفل کے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پہلے سے خدشہ تھا کہ ہیلی کاپٹر باہر آ سکتا ہے۔ فی الحال دوڑتے چلو، ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں آئے، میجر پرمود نے دوڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ندی پر پہنچ گئے۔ ندی خاصی چوڑی تھی، پھر دور انہیں کنارے پر روشنی سی نظر آئی۔ روشنی کا انداز ایسا تھا جیسے ریلوے کراسنگ پر لیمپ جل رہا ہو۔ ادھر چلو، روشنی کی طرف، جلدی، میجر پرمود نے کہا، اور وہ سب انتہائی تیز رفتاری سے اس طرف دوڑتے چلے گئے۔ کون ہے؟ کون دوڑ رہا ہے؟ اچانک روشنی کے قریب ہی ایک اور روشنی نظر آئی، اور ساتھ ہی ایک سایہ سا بھی نظر میں پڑا۔ دوست ہیں، میجر پرمود نے چیخ کر کہا۔ اب ریلوے کراسنگ صاف نظر آنے لگا تھا۔ سائے کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ پرمود سمجھ گیا کہ یہ کراسنگ پھاٹک بند کرنے والا چوکیدار ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ چوکیدار کے قریب پہنچ گئے۔ چوکیدار ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے پورے جسم پر کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ کراسنگ کے دروازے بند تھے، اور دروازے بند دیکھ کر میجر پرمود سمجھ گیا کہ گاڑی کس طرف سے آنے والی ہے۔ کون ہو تم، اور یہ کون ہے جسے تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ ادھیڑ عمر چوکیدار نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیخ کر اچھلا اور زمین پر گر گیا۔ پرمود کے ہاتھ میں تھامے ہوئے چھوٹے سے ریوالور سے نکلنے والی گولی سیدھی چوکیدار کے دل میں گھس گئی تھی۔ لالٹین اس کے ہاتھ سے گر کر لڑکتی ہوئی ایک طرف جا رکی۔ اسے بجھا دو، میجر پرمود نے کہا، اور لیڈی طاہرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر لالٹین بجھا دی۔ اسی لمحے دور سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ گاڑی آ رہی ہے، میں اسے روکتا ہوں، تم جلدی سے کسی ڈبے میں چڑھ جانا، یہ گاڑی دارالحکومت سے باہر جا رہی ہے۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا رخ دارالحکومت کی طرف سے باہر کی طرف ہے، میجر پرمود نے کہا، اور پھر تیزی سے کراسنگ کے دروازوں کی طرف دوڑا۔
لیکن دروازے کے قریب سے گزر کر وہ تیزی سے ایک جگہ رک گیا۔ یہاں بیرونی سگنل کا لیور موجود تھا، اس سے کانٹا بھی بدلا جاتا تھا۔ گڑگڑاہٹ اب قدرے نزدیک آ چکی تھی۔ میجر پرمود نے لیور کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا اور اس کے ساتھ ہی دور سگنل کی نظر آنے والی سبز بتی سرخ ہو گئی۔ سائیڈ میں ہو جاؤ، گاڑی اب اس کراسنگ سے کچھ دور رک جائے گی، ہم نے احتیاط سے چڑھنا ہے، کسی کو نظر نہ آئے، میجر پرمود نے کہا، اور وہ سب سائیڈ میں درختوں کے ذخیرے میں رک گئے۔ گڑگڑاہٹ اب نزدیک آ گئی تھی اور پھر انہیں دور سے انجن گاڑی نظر آ گئی۔ بریکوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز فضا میں گونجی اور پھر گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگ گئی۔ اسی لمحے میجر پرمود کو اس چوکیدار کی لاش کا خیال آیا جو ابھی تک لائن کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر ادھیڑ عمر چوکیدار کی لاش کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا درختوں کی طرف لے آیا۔ اس کے بعد اس نے اسے زور سے اچھال کر درختوں کے اندر پھینک دیا۔ اسی لمحے گاڑی اس کراسنگ کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ مال گاڑی تھی، اس نے زور سے ہارن دیا، ایک بار، دو بار، شاید یہ ہارن چوکیدار کے لیے تھا، اور پھر چند سائے انہیں گاڑی سے نیچے اترتے نظر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑی سی لالٹین تھی، یہ یقیناً گارڈ تھا۔ وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کراسنگ کے قریب آ گئے۔ کراسنگ ڈور بھی بند ہے، اس کے باوجود سگنل آف ہے۔ ایک بڑبڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، کوئی افیمی چوکیدار ہوگا، ریلوے کو بھی ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، سگنل آن کرنا بھول گیا ہوگا۔ دوسری آواز سنائی دی اور پھر وہ سب اس ہٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور شاید اس چوکیدار کو ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ چاروں ہٹ میں داخل ہوئے، میجر پرمود نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے ہی ایک ٹرالر تھا جس میں ہیوی مشینری لدی ہوئی تھی۔ اس ٹرالر پر چڑھ جاؤ، جلدی، میجر پرمود نے اچھل کر اوپر چڑھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن توفیق نے کاندھے پر لدے ہوئے پروفیسر بارکی کو اوپر کی طرف اچھالا۔ میجر پرمود نے اسے جھپٹا اور پھر گھسیٹ کر مشین کی اوٹ میں لٹا دیا۔ پلک جھپکنے میں توفیق، لیڈی طاہرہ اور آخر میں کیپٹن طارق بھی اوپر چڑھ آیا اور وہ سب مشینری کی اوٹ میں سائیڈوں میں رینگ گئے۔ اسی لمحے انہیں انسانی آوازیں دوبارہ ٹرالر کے قریب سے آتی سنائی دیں اور پھر 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے پاس سے گزر گئے۔ یہ بڑی کوتاہی ہے، سگنل آن کیے بغیر وہ چوکیدار کہیں چلا گیا ہے، میں اس کی رپورٹ کروں گا، ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بڑی سی لالٹین تھی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا۔ لالٹین والا یقیناً گارڈ تھا اور دوسرا اس کا معاون ہوگا۔ باقی 2 آدمی ان کے ساتھ نہ تھے، وہ انجن کے آدمی ہوں گے۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھی دم سادے پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی اور پھر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اسی لمحے قریب پڑے ہوئے پروفیسر بارکی کی کراہ سنائی دی۔ وہ شاید ہوش میں آ رہا تھا۔ پرمود اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور اس نے اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ پروفیسر بارکی کے جسم میں پیدا ہونے والی حرکت غائب ہو گئی اور وہ ساکت ہو گیا۔ گاڑی کی رفتار اب کافی تیز ہو گئی تھی۔ میں اس کا میک اپ کر دوں، ورنہ اسے کسی بھی وقت پہچان لیا جا سکتا ہے، میجر پرمود نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے پاس میک اپ باکس ہے؟ کیپٹن طارق نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری مخصوص جیکٹ میں ہر چیز ہر وقت موجود رہتی ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چپٹا باکس نظر آنے لگا۔ لیکن میجر، اس اندھیرے میں میک اپ کیسے ہوگا؟ لیڈی طاہرہ نے کہا۔ میں نے اس پر مکمل میک اپ تو نہیں کرنا، صرف ریڈی میڈ میک اپ کرنا ہے تاکہ کچھ بدل جائے، میجر پرمود نے کہا، اور پھر اس کے ہاتھ ٹرالر کے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے پروفیسر بارکی کے چہرے اور سر پر حرکت کرنے لگے۔ جب میجر پرمود نے ہاتھ روکا تو اسی لمحے گاڑی نے ہارن دیا اور اس کے ساتھ ہی گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگ گئی۔ میجر پرمود نے سائیڈ سے آگے دیکھا، دور اسے اندھیرے میں چند بتیاں نظر آ رہی تھیں، سگنل کی لائٹ سرخ تھی اور پھر گاڑی آہستہ ہوتے ہوتے اس سگنل کے قریب رک گئی۔ ادھر سے اتر جاؤ، جلدی کرو، گاڑی کسی بھی لمحے حرکت میں آ سکتی ہے، میجر پرمود نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر پروفیسر بارکی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ سامنے ہی درختوں کا ذخیرہ تھا۔ میجر پرمود تیزی سے دوڑتا ہوا اس ذخیرے میں گھستا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی بھی اس ذخیرے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گاڑی حرکت میں آ گئی۔ وہ سب درختوں کی اوٹ میں کھڑے گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم دارالحکومت کے نواحی قصبے میں ہیں، کیپٹن طارق نے کہا۔ ہاں، اب ہمیں کوئی سواری ڈھونڈنی ہوگی، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر اسٹیشن کی طرف چلیں، توفیق نے کہا۔ نہیں، ادھر گڑبڑ ہو سکتی ہے،
انہی درختوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ چلو، یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں کوئی نہ کوئی زرعی فارم نظر آ جائے گا اور وہاں کوئی ٹرک یا ویگن کھڑی بھی مل جائے گی۔ میجر پرمود نے پروفیسر بارکی کو توفیق کے کاندھے پر منتقل کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ریلوے لائن سے دور ہٹتے چلے گئے۔ عمران آندھی اور طوفان کی طرح کار دوڑاتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں ہیلی کاپٹر کے دھماکے سے پھٹنے کے بعد آگ کے شعلے ابھی تک بلند ہو رہے تھے۔ آگ کے ان شعلوں نے بھی اس کی رہنمائی کی تھی، اس لیے وہ اپنی توقع سے پہلے ہی وہاں تک پہنچ گیا تھا، ورنہ شاید اسے کافی دیر تک کھیتوں میں چکرانا پڑتا۔ لیکن وہاں پہنچ کر اسے ہیلی کاپٹر کے ملبے کے علاوہ صرف ایک لاش پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بلندی سے اچانک اور افراتفری کے عالم میں گرنے کی وجہ سے گردن تڑوا بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اور کوئی شخص نہ تھا، البتہ ارد گرد ٹوٹی ہوئی فصل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ 3-4 افراد ادھر ادھر گرے ہیں اور پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران شعلوں کی روشنی میں ارد گرد کا علاقہ دیکھ رہا تھا تاکہ ان لوگوں کے فرار ہونے کے راستے کا تعین کر سکے کہ اچانک دور سے ایک جیپ کے آنے کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ لیبارٹری کی جیپ ہے، ٹائیگر نے کہا جو ایک اونچی منڈیر سے جھانک رہا تھا۔ یہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی تیزی سے منڈیر پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے اسے جیپ سے اچانک مشین گن کی نال جھانکتی نظر آئی۔ چونکہ ہیلی کاپٹر سے آگ کے شعلے ابھی تک خاصے بلند تھے، اس لیے رات ہونے کے باوجود ارد گرد کا علاقہ روشن تھا۔ ہاتھ اٹھا دو ٹائیگر، ورنہ یہ ہمیں غیر ملکی مجرم سمجھ کر گولی چلا دیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ ٹائیگر نے بھی اس کی پیروی کی۔ جیپ سے جھانکنے والی مشین گن سے فائرنگ ہوئی، لیکن گولیاں منڈیر کے نیچے پیوست ہو گئیں۔ یہ شاید دھمکی کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم تو فرار ہو گئے ہیں اور ہم ہینڈز اپ ہوئے کھڑے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جیپ تیزی سے ان کے قریب آ کر رکی اور پھر اس میں سے صفدر، تنویر، نعمانی اور چوہان بجلی کی سی تیزی سے نکلے اور انہوں نے بڑی مہارت سے منڈیر کو گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ پہلے تو پولیس والوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اس وقت تک موقع واردات پر نہیں آتے جب تک واردات کرنے والے اپنے محفوظ ٹھکانوں تک نہ پہنچ جائیں، لیکن اب سیکرٹ سروس بھی اسی راہ پر چل نکلی ہے۔ اب یقیناً پولیس والوں کی طرح ان کی توندیں بھی باہر نکل آئیں گی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ عمران صاحب آپ اور اس میک اپ میں، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب سیکرٹ سروس پولیس بن جائے تو پھر مجبوراً مجھے کسی غیر ملک میں ہی پناہ لینی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ نیچے گرا کر منڈیر سے اتر آیا۔ ظاہر ہے ٹائیگر نے بھی اس کی پیروی کی۔ یہ کیا عمران صاحب، ایکس 2 نے ہمیں اچانک کال کیا کہ مجرم پروفیسر بارکی کو لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکل گئے ہیں۔ ہم جیپ لے کر لیبارٹری سے نکلے ہی تھے کہ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کا دھماکہ سنا اور پھر آسمان تک بلند شعلے نظر آنے لگے، لیکن یہاں پہنچنے پر آپ نظر آئے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے باس کو مراقبے میں اچانک کشف ہو جاتا ہے، بس ایسا ہی کشف ہوا ہوگا۔ بہرحال ڈھونڈو مجرموں کو، اگر اور کوئی نہ مل سکے تو یہ ایک لاش تو پڑی ہی ہے، عمران نے ادھر ادھر غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹائیگر کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سوری عمران، تم لوگ نہیں جا سکتے جب تک باس کو اطلاع نہ کر دی جائے، اچانک تنویر نے مشین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ تو کرتے رہو اطلاع، میں نے کب منع کیا ہے، عمران نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ خبردار، میں کہتا ہوں رک جاؤ، تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کے سینے سے مشین گن کی نال لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تنویر، یہ کیا کر رہے ہو، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ صفدر، یہ ڈاج بھی ہو سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد یہ لوگ موقع پر موجود ہیں اور نئے میک اپ میں، یہ لازماً کوئی گڑبڑ ہے، میں اسے ایسے نہ جانے دوں گا، تنویر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ارے میں نے پولیس کا نام تو مذاق میں لیا تھا، لیکن تم تو سچ مچ پولیس والے بن رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجرم تمہارے باس کو اطلاع دینے تک ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آخری الفاظ پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، میں جب تک باس کو اطلاع نہ کر دوں تم نہیں جا سکتے، صفدر تم باس سے بات کرو، تنویر نے تیز لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ کر پشت کے بل نیچے گرا۔ عمران نے اچانک کار کا آدھا کھلا ہوا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تھا
اور تنویر جو دروازے کے ساتھ کھڑا تھا دروازے کی زوردار ضرب پیٹ پر کھا کر پیچھے جا گرا۔ مشین گن بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اسے سنبھالو صفدر ورنہ، عمران نے تلخ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر جو دوسری طرف خاموش کھڑا تھا تیزی سے دوسری طرف بیٹھ گیا اور عمران نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ تنویر اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس نے جھپٹ کر اپنی مشین گن اٹھانی چاہی، مگر صفدر نے آگے بڑھ کر مشین گن پر پیر رکھ دیا۔ ہوش میں آؤ تنویر، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو مجرم پروفیسر بارکی کو لے جائیں گے، صفدر نے بے حد سخت لہجے میں کہا۔ عمران انتہائی تیز رفتاری سے کار فصل کے اندر دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر خاموش بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اندھیرے کے باوجود اسے عمران کی سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار ندی کے کنارے پہنچ گئی۔ عمران نے دیکھا کہ دور کراسنگ کے قریب سے ایک مال گاڑی گزر رہی تھی۔ عمران نے ندی کے کنارے کار روکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ندی خاصی چوڑی تھی اور اسے بغیر پل یا کشتی کے پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے کار کراسنگ کی طرف موڑی کیونکہ ادھر لائٹیں نظر آ رہی تھیں۔ گاڑی اب اسٹیشن کراس کر چکی تھی۔ عمران نے کار کراسنگ کے قریب جا کر روک دی۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کار کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کے گزر جانے کے باوجود پھاٹک نہیں کھولا گیا۔ عمران نے سیٹ کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر ایک لمبی سی ٹارچ نکال کر نیچے اترتے ہوئے کہا، ہاں یہ واقعی عجیب بات ہے۔ ٹائیگر نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا۔ ارے یہ خون، عمران نے چونک کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹارچ کی روشنی ایک جگہ مرکوز تھی جہاں کسی کے گرنے کے نشانات کے ساتھ ساتھ خون بھی موجود تھا۔ گو خون کچی زمین میں جذب ہو چکا تھا، مگر ٹارچ کی روشنی میں اس کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ خون کے دھبے درختوں کے ذخیرے کی طرف جا رہے تھے اور ساتھ ہی ایسے آثار بھی تھے جیسے کسی چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ عمران ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر بعد اس نے درختوں کے ذخیرے میں پڑی ہوئی چوکیدار کی لاش تلاش کر لی۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھی یقیناً اس گاڑی میں سوار ہوئے ہیں۔ انہوں نے چوکیدار کو قتل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی رکوائی ہوگی۔ عمران نے تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے لائن پار کر کے دوسری طرف گئے ہوں۔ یہاں کراسنگ پر پل بھی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ یقیناً کراسنگ کھولتے اور گاڑی ہمارے سامنے گزری ہے۔ آؤ جلدی کرو، ہمیں اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے، عمران نے واپس کار کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد ان کی کار تیز رفتاری سے کچے راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسی لمحے عمران کی جیب میں ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر باہر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ جوزف کالنگ باس، اوور۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تم لوگ کہاں ہو؟ اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم آپ کی طرف سے کال کے منتظر ہیں۔ لیبارٹری پر تو ہنگامی حالات نافذ ہو چکے ہیں، بے شمار جیپیں اور کاریں آ رہی ہیں۔ اوور، جوزف نے کہا۔ تم دونوں واپس رانا ہاؤس چلے جاؤ، میں بعد میں تمہیں کال کروں گا، کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لیکن ابھی وہ ٹرانسمیٹر واپس جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر کی سیٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے دوسری بار اس کا بٹن آن کر دیا۔ X2 کالنگ عمران، اوور۔ X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، عمران اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا کیونکہ ٹائیگر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجرموں کے پیچھے ندی کی طرف گئے تھے، اوور۔ X2 نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجرم ایک مال گاڑی پر سوار ہو کر فرار ہوئے ہیں۔ مال گاڑی اس وقت قصبہ شہباز سے 4-5 میل آگے ہوگی، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ مجرموں نے لیبارٹری میں بے حد تباہی مچائی ہے، 22 سائنسدان ہلاک اور 3 شدید زخمی ہیں، اوور۔ X2 نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب مجرموں کو رعایت نہ دی جائے، اوور۔ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ بھنچ گئے تھے۔ اعلیٰ حکام سخت پریشان ہیں، شوگران کے انتہائی اہم سائنسدان ہلاک ہو گئے ہیں، اوور۔ X2 نے کہا۔ اب تو جناب ہو گئے ہیں، انہیں میں زندہ تو کرنے سے رہا، البتہ مجرموں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، اوور۔ عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ٹائیگر X2 کے سامنے عمران کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا دیا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے X2 نے بغیر کچھ کہے رابطہ ختم کر دیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔
جناب کی سیکرٹ سروس تو پولیس والوں کی طرح اپنے ہی آدمیوں کو پکڑتی پھر رہی ہے اور روب مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، عمران نے ٹائیگر کو سنانے کے لیے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر خاموش رہا، ظاہر ہے ایسے موقع پر وہ کیا کہتا۔ وہ گاڑی بیرونی سگنل پر رکی ہوئی ہے، چند لمحوں بعد ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا اور کار کی رفتار اور زیادہ بڑھا دی، لیکن جب تک وہ گاڑی کے قریب پہنچتے سگنل گرین ہو چکا تھا اور گاڑی دوبارہ حرکت میں آ چکی تھی۔ عمران کار دوڑائے چلا گیا، آگے ایک جنکشن اسٹیشن تھا اور عمران جانتا تھا کہ گاڑی وہاں کافی دیر تک رکے گی، اور پھر وہی ہوا، مال گاڑی ایک سائڈ پر رک چکی تھی۔ عمران کار دوڑاتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا اور اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ آؤ ٹائیگر، تم دوسری طرف چلے جاؤ، تمام کھلے ہوئے ڈبے چیک کرنے ہوں گے، عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور پھر وہ دونوں ہی گاڑی کے دونوں اطراف میں آخری ڈبے سے انجن تک چلتے گئے۔ چونکہ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں بجلی کے کھمبے مناسب فاصلوں پر موجود تھے جن پر مرکری بلب جل رہے تھے، اس لیے ہر چیز روشن اور صاف نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے عمران ایک مشینری کے ٹرالر کے پاس رک گیا۔ چند لمحے وہ غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچھل کر ٹرالر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے ایک مشین کے پائے کے ساتھ ٹکا ہوا ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر دیکھ لیا جسے مروڑ کر پھینکا گیا تھا۔ عمران ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر واپس نیچے اتر آیا۔ خیریت گزری کہ گاڑی ایک سائڈ پر تھی اور ادھر ریلوے کا کوئی آدمی اس وقت موجود نہ تھا، ورنہ وہ عمران کو اتنی آسانی سے مشینری کے ٹرالر پر نہ چڑھنے دیتا۔ عمران تیزی سے واپس اپنی کار کی طرف لپکا، اس نے کار موڑی اور واپس جانے لگا۔ اسی لمحے ٹائیگر بھی گاڑی کے اختتام پر گھوم کر واپس پہنچ گیا۔ آؤ ٹائیگر، جلدی کرو، وہ لوگ گاڑی پر چڑھے ضرور ہیں لیکن راستے میں ہی اتر گئے ہیں، جہاں گاڑی بیرونی سگنل پر رکی تھی یہ لوگ وہیں اترے ہوں گے۔ عمران نے ٹائیگر کے بیٹھتے ہوئے اسے تفصیل بتا دی۔ پھر ٹائیگر نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، وہ یقیناً درختوں کے جھنڈ سے گزر کر پچھلی ہائی وے پر گئے ہوں گے اور وہاں سے انہوں نے کسی سواری کا بندوبست کیا ہوگا۔ یہ خاصا لمبا ہائی وے ہے اور خاصا لمبا چکر کاٹ کر شہر میں داخل ہوتی ہے، اور میں ایک شارٹ کٹ جانتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں، شہر میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ٹائیگر نے کہا، تم دیکھو تو صحیح، شرط صرف ان کے ٹھکانہ کرنے کی ہے، ڈھونڈ میں لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید صحیح کلو مل جانے کی وجہ سے اس کی شگفتگی دوبارہ اود کر آئی تھی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران اسٹیشن کی سائڈ سے ہو کر اس کے پہلے چوک پر آیا اور پھر وہاں سے دائیں طرف دارالحکومت کی طرف جانے کی بجائے وہ بائیں طرف کو مڑا اور کافی آگے جا کر ایک بائی روڈ پر اس نے اپنی کار موڑ لی۔ یہ چھوٹی سڑک تھی جس کے دونوں کناروں پر سبزیوں کے کھیت تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل کار چلانے کے بعد دارالحکومت کی بتیاں نظر آنے لگ گئیں جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ سڑک کچھ آگے جا کر بائیں طرف مڑی اور پھر ہائی وے کے ساتھ مل گئی۔ عمران نے ہائی وے پر پہنچتے ہی کار کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ اور اس کے ساتھ ایک روڈ سائیڈ کیفے تھا جس کے سامنے کئی کاریں موجود تھیں۔ عمران نے کار کیفے کی ایک سائیڈ پر روکی۔ تم یہیں بیٹھو، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ نیچے اتر کر وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا جیسے ماحول کا جائزہ لے رہا ہو، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پیٹرول پمپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہائی وے پر اس پیٹرول پمپ کے بعد تقریباً 200 کلومیٹر تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں آتا، اس لیے ہائی وے سے آنے والی تقریباً ہر گاڑی لازماً اس پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتی ہے۔ پمپ بوائے فارغ کھڑا تھا۔ یس سر، پمپ بوائے نے عمران کو قریب آتے دیکھ کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ عمران اس وقت ایک غیر ملکی کے میک اپ میں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بیمار دوست کو دارالحکومت لے جایا گیا ہے، مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ میرا دوست بے حد بیمار تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، نہ جانے وہ یہاں تک زندہ بھی رہا ہے یا نہیں۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا نوٹ نکال کر انگلی میں مروڑتے ہوئے کہا، آپ کے دوست کے بال برف کی طرح سفید اور مونچھیں کالی تھیں اور وہ شدید بیمار تھے، وہی؟ پمپ بوائے نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل وہی۔ جلدی بتاؤ، وہ زندہ تھے؟ عمران نے بے چین لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میرے خیال میں تو زندہ تھے، ابھی چند لمحے پہلے وہ پیٹرول ڈلوا کر یہاں سے گئے ہیں۔ سبز رنگ کی مرسڈیز تھی، نئے ماڈل کی۔ آپ کے دوست پچھلی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، ان کی بیوی اور ایک اور آدمی نے انہیں دونوں طرف سے سنبھالا ہوا تھا، لیکن سر ان کی بیوی تو ان سے کافی کم عمر تھی اور وہ تھے بھی مقامی لوگ سر۔ پمپ بوائے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی باتونی ثابت ہو رہا تھا۔
سبز مرسڈیز، لیکن وہ تو ٹویوٹا کارڈ میں سفر کر رہے تھے۔ پھر یہ مرسڈیز کہاں سے آ گئی؟ نمبر کیا تھا اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ نمبر؟ ہاں، DJ6363 نمبر تھا جناب۔ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ نمبر پلیٹ بالکل نئے ڈیزائن کی تھی، مخروطی قسم کی، اس لیے میری نظر اس پر پڑ گئی، پمپ بوائے نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے واپس موڑی اور پھر ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی سیٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ X2 اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ مجرم شہباز قصبے کی طرف سے آنے والی ہائی وے کے ذریعے دارالحکومت میں داخل ہوئے ہیں۔ سبز رنگ کی نئے ماڈل کی مرسڈیز نمبر DJ6363 انہیں دارالحکومت میں داخل ہوئے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کراتا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کمال ہے، اتنی تفصیل سے پتہ لگ گیا، ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یار کبھی کبھی روب بھی جما لیا کرتے ہیں، اب ڈھونڈتے پھریں گے خود ہی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ٹائیگر حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران X2 سے بھی غلط بیانی کر سکتا ہے، لیکن عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی، وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اب اس پروفیسر کو کیسے بلغارنیا پہنچایا جائے گا میجر؟ کیپٹن طارق نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ ابھی سبز رنگ کی مرسڈیز میں اس کوٹھی میں پہنچے تھے۔ یہ کوٹھی گرینڈ کالونی میں تھی اور شاید یہ آخری کوٹھی تھی جس کا بندوبست پہلے سے کیا گیا تھا۔ کوٹھی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہاں سیاہ رنگ کی ایک جیگوار کار بھی موجود تھی جو اپنی بناوٹ سے ہی بلٹ پروف کار لگتی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی میجر پرمود نے توفیق کو مرسڈیز گرینڈ کالونی سے کہیں اور چھوڑ آنے کے لیے کہا تھا۔ پروفیسر بارکی کے ہاتھ اور پیر باندھ کر ایک الگ کمرے میں رکھا گیا تھا اور لیڈی طاہرہ کو اس کی مسلسل نگرانی کے لیے وہیں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میجر پرمود نے ٹرانسمیٹر پر سفارت خانے سے بات کی تھی، لیکن سفارت خانے سے اسے بتایا گیا تھا کہ سفارت خانے کی خفیہ نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی ابھی ٹرانسمیٹر پر بات ختم ہوئی تو قریب بیٹھے ہوئے کیپٹن طارق نے سوال کیا۔ اب اسے خود ہی لے جانا پڑے گا، اسی وجہ سے اس کوٹھی میں جیگوار کار کا بندوبست کیا گیا تھا، میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ سڑک کے راستے سے جانا ہوگا، کیپٹن طارق نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر راستے کی مکمل نگرانی اور چیکنگ ہو رہی ہوگی اور ہم زیادہ دیر تک یہاں رک نہیں سکتے، میجر پرمود نے کہا۔ تو پھر آپ نے کوئی پلان بنایا ہے؟ کیپٹن طارق نے پوچھا۔ پلان بنانے میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس توفیق مرسڈیز چھوڑ آئے تو ہم یہاں سے چل دیں گے، میجر پرمود نے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد توفیق واپس آ گیا۔ چھوڑا ہے مرسڈیز؟ ویسے گاڑی بے حد پیاری تھی، کیپٹن طارق نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی پیاری نہ تھی جس سے ہم نے مرسڈیز چھینی تھی، توفیق نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا، بیچاری ہوش میں آنے کے بعد نہ جانے کیسے دارالحکومت پہنچے گی، کیپٹن طارق نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسی لڑکیوں کو ہر شخص لفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ سفارت خانے سے بات ہوئی؟ توفیق نے کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ سفارت خانے کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ اب میجر کہہ رہے ہیں کہ سڑک کے راستے یہاں سے نکلیں گے، کیپٹن طارق نے کہا۔ اسی لمحے توفیق کمرے میں داخل ہوا۔ چھوڑ آئے گاڑی؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ یس میجر، کافی دور چھوڑ آیا ہوں، توفیق نے جواب دیا۔ کوئی تعاقب یا نگرانی؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ نو سر، میں نے حد الوسیع احتیاط کی ہے، توفیق نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم سب نئے لباس اور میک اپ کر لو، الماری سے کاغذات نکال لو، انہیں پہلے سے تیار کرایا گیا ہے، اس کے مطابق میک اپ بھی کر لینا، پرمود نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، لیڈی طاہرہ کے کاغذات تو نہیں ہیں، توفیق نے کہا۔ ہاں، وہ یہیں رہے گی، بعد میں آ جائے گی، میجر پرمود نے کہا، وہ بھی اس وقت نئے میک اپ میں تھا۔ آؤ کیپٹن، میک اپ کر لیں، توفیق نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن طارق سر ہلاتا ہوا اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میجر، آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے؟ لیڈی طاہرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے کاغذات تیار نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم چیکنگ میں پھنس جائیں، تم بعد میں آ جانا، میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس نئے کاغذات موجود ہیں، میں نے ایمرجنسی کے لیے پہلے سے بنوا رکھے تھے، لیڈی طاہرہ نے کہا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے، جاؤ پھر تیاری کرو،
میجر پرمود نے مطمئن لہجے میں کہا، اور لیڈی طاہرہ کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا بڑا سا کاغذ نکال کر درمیانی میز پر پھیلا دیا اور کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا تفصیلی نقشہ تھا۔ میجر پرمود کافی دیر تک غور سے نقشے کو دیکھتا رہا۔ اسی لمحے توفیق اور کیپٹن طارق اندر داخل ہوئے۔ وہ اب نئے میک اپ اور نئے لباس میں تھے۔ میرے خیال میں تاشاکی پہاڑیوں والا راستہ ٹھیک رہے گا میجر، وہ طویل تو ضرور ہے لیکن محفوظ ہے۔ توفیق نے میجر پرمود کو نقشے پر جھکے ہوئے دیکھ کر کہا، ہاں میں بھی اسی راستے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ طوالت کی تو خیر کوئی بات نہیں کیونکہ جیگوار کے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن یہاں منشیات کی چیکنگ کرنے والی چوکیاں ضرور ہوں گی، میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میجر پرمود نے کہا، ہاں ایسے راستوں پر چیکنگ تو بہرحال ہوتی ہی ہے۔ پروفیسر بارکی کو چھپانا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیک پوسٹوں پر پروفیسر بارکی کے بارے میں خصوصی چیکنگ کی اطلاع دی جا چکی ہو۔ بہرحال خطرہ تو ہر طرف سے ہی ہے، کیپٹن طارق نے کہا۔ اب اس کے سوا اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنا ہی ہمارے گرد جال زیادہ سخت اور تنگ ہوتا جائے گا، اس لیے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ توفیق تم باہر جا کر وہاں سے کوئی نئی اور طاقتور انجن کی کار چرا کر لے آؤ، ہم اس کی نمبر پلیٹ بدل دیں گے۔ ایک کی بجائے دو کاریں زیادہ بہتر رہیں گی۔ میں اس دوران پروفیسر بارکی کا میک اپ کر لوں۔ میجر پرمود نے کندھے اچکاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر وہ سبز مرسڈیز کھڑی ہو تو وہی لے آؤں؟ توفیق نے اٹھتے ہوئے پوچھا، نہیں اس کے قریب بھی مت جانا، اس کی اطلاع اب تک پولیس کو دی جا چکی ہوگی۔ کوئی ایسی کار لے آنا جو جیگوار کار کے ساتھ ساتھ دوڑ بھی سکے۔ اور کیپٹن طارق تم پچھلے کمرے میں موجود بڑی الماری سے آدھا اسلحہ نکال کر جیگوار کار میں ڈال دو، باقی آدھا دوسری کار میں رکھ لیں گے۔ ایسے موقعوں پر جتنا اسلحہ ہو اتنا ہی فائدہ رہتا ہے، میجر پرمود نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں پروفیسر بارکی پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ پروفیسر بارکی کا میک اپ کرنا چاہتا تھا۔ توفیق بھی اٹھا اور پھر کوئی نئی اور طاقتور انجن والی کار چرانے کے لیے تیزی سے بیرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کیپٹن طارق پچھلے کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں اسلحہ موجود تھا۔ لیڈی طاہرہ پہلے ہی نئے میک اپ اور لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں جا چکی تھی۔ کچھ پتہ چلا سبز مرسڈیز کا؟ عمران نے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی بلیک زیرو سے پوچھا۔ وہ ٹائیگر کو ٹیکسی پر اپنے ہوٹل جانے کا کہہ کر خود دانش منزل آ گیا تھا۔ سبز مرسڈیز فاطمہ ریونیو کے قریب ایک بند گلی میں کھڑی ملی ہے، لیکن ایسا کوئی کلو نہیں ملا کہ اسے وہاں کون چھوڑ گیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، فی الحال میں نے سفارت خانے کی نگرانی شروع کرا دی ہے۔ 3 ممبرز کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ مختلف کالونیوں کے چکر لگاتے رہیں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ کچھ ممبرز ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور باہر جانے والی شاہراہوں پر موجود ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہیلی کاپٹر پر نیچے سے فائرنگ تم کر رہے تھے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، اور بلیک زیرو نے جواب میں شروع سے آخر تک تمام تفصیل بتا دی۔ اگر تمہارے جسم میں اینٹی ریز میگنیٹ نہ لگایا گیا ہوتا تو تمہیں کم از کم 2 گھنٹوں بعد ہوش آنا تھا۔ ویسے میجر پرمود کی مہربانی سمجھو کہ اس نے تمہیں گولی نہیں ماری، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ پہلے بھی اس نے سیکرٹ سروس کے افراد کو صرف بے ہوش کرنے پر ہی اکتفا کیا، اور میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، جبکہ سائنسدانوں کو اس نے بڑے شفاقانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر سیکرٹ سروس ختم ہو گئی تو کہیں پاک ایشیا یتیم نہ ہو جائے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے ندامت سے آنکھیں جھکا لیں۔ عمران کا طنز بڑا کاٹدار تھا۔ سر سلطان کی طرف سے کوئی اطلاع؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کئی فون آ چکے ہیں، 3 فون تو میری عدم موجودگی میں ریکارڈ شدہ تھے، جبکہ ایک ابھی آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے آیا ہے۔ سر سلطان پروفیسر بارکی کے اغوا اور سائنسدانوں کے قتل پر بے حد پریشان ہیں۔ میں نے انہیں سارا قصہ بتایا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر قیمت پر نہ صرف پروفیسر بارکی کو برآمد کیا جائے بلکہ اس میجر پرمود کو بھی زندہ گرفتار کیا جائے تاکہ اسے شوگران حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ صرف اسی طرح حکومت شوگران کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں پاک ایشیا اور شوگران کے درمیان تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پاک ایشیا کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ جس کا پھر مداوع بھی نہ ہو سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
میں سمجھتا ہوں میجر پرمود جیسے آدمی سے مجھے ایسی امید نہ تھی۔ بہرحال اب پرمود نے خود ہی پہل کر دی ہے، اس لیے اب اس نے میری طرف سے ساری رعایتیں ختم کر دی ہیں۔ اب وہ پاک ایشیا کا قومی مجرم بن گیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایسے آدمیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں۔ عمران کے لہجے میں ایسی غراہٹ اود کر آئی تھی کہ بلیک زیرو کے جسم میں بے اختیار سردی کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ ذرا دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی نقشہ لے آؤ۔ میں میجر پرمود کی فطرت کو سمجھتا ہوں، وہ ہر قیمت پر یہاں سے فوری طور پر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، ایئر مارشل آفس۔ دوسری طرف سے ایک سنجیدہ آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس X2، ایئر مارشل حسن سے بات کراؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ آن سر۔ دوسری طرف سے بولنے والا بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ شاید ایئر مارشل کا پی اے تھا۔ یس، ایئر مارشل حسن اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز ریسیور پر گونجی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے اس کی ساری عمر دوسروں پر حکم چلاتے ہوئے گزری ہو۔ X2، عمران نے مخصوص مگر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او یس سر، فرمائیے سر۔ تحکمانہ انداز میں بولنے والے ایئر مارشل کا لہجہ عمران کا لہجہ سنتے ہی مؤدبانہ ہو گیا، اور عمران اس کے لہجے کی ایسی تبدیلی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ بلغاریہ کا ایک ڈی ایجنٹ ڈیفنس لیبارٹری سے ایک سائنسدان کو اغوا کر کے فرار ہوا ہے۔ وہ اس سائنسدان کو ہر قیمت پر بلغاریہ سے جانے کی کوشش کرے گا۔ سیکرٹ سروس اس کے پیچھے ہے۔ ملک کے تمام ایئر اسٹیشنوں کو فوری ہدایات جاری کر دو، اور خصوصاً بلغاریہ کی سرحدی پٹی کے ساتھ ساتھ ایئر اسٹیشنوں کو، کہ وہ کسی مشکوک ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی ہر قیمت پر نیچے اتار لیں۔ اسے ہٹ نہ کیا جائے اور نہ ہی بلغاریہ کی سرحد میں داخل ہونے دیا جائے۔ اسے ہر قیمت پر صحیح سلامت اترنا چاہیے، کیونکہ اس میں اہم ترین سائنسدان موجود ہے، اور فوراً اس کی اطلاع سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو دی جائے۔ عمران نے سرد لہجے میں تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ وہ کس قسم کے جہاز یا ہیلی کاپٹر میں ہو سکتے ہیں سر؟ ایئر مارشل نے پوچھا۔ کسی بھی قسم میں ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایئر فورس کا ہی کوئی ہیلی کاپٹر یا جہاز لے اڑے، اس لیے تم نے انتہائی سخت نگرانی کرنی ہے۔ معمولی سے شک کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور سنو، اگر تمہارے عملے سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی تو اس کی سزا تمہاری ذات کو بھگتنا ہوگی، انتہائی سخت سزا، سمجھے؟ عمران کا لہجہ لمحہ بلمحہ سرد سے سرد ترین ہوتا چلا گیا۔ سمجھ گیا سر، جناب، سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں جناب، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایئر مارشل اب بری طرح بوکھلا چکا تھا، اور بوکھلاہٹ اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ اوکے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر اغوا کر کے نکلے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، جو اس دوران نقشہ لا کر اسے میز پر پھیلا چکا تھا۔ سب کچھ ممکن ہے، وہ میجر پرمود ہے، بلغاریہ کی ناک۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کس دیدہ دلیری سے اپنے ساتھیوں کو ملٹری انٹیلیجنس کی عمارت سے نکالا، اور پھر کس عقل مندی اور چالاکی سے وہ تم سب کو دھوکہ دے کر لیبارٹری سے پروفیسر بارکی کو اغوا کر کے لے گیا، اور اب وہ دارالحکومت کی 50 لاکھ کی آبادی میں غائب ہو چکا ہے۔ اگر مجھے اس لیبارٹری میں ہیلی کاپٹر کی موجودگی کا علم ہوتا تو پھر شاید پرمود اتنی آسانی سے نہ نکل سکتا تھا۔ بہرحال اب بھی اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مقابلہ عمران سے ہے۔ عمران نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، اور نقشے پر جھک گیا۔ وہ کافی دیر تک نقشے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اگر پرمود سڑک کے راستے فرار ہوا تو وہ لازماً اس راستے کا انتخاب کرے گا، مشکل اور دشوار گزار راستے کا۔ عمران نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، تاشا کی پہاڑیوں والے راستے سے۔ یہ تو انتہائی دشوار گزار اور طویل راستہ ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ایسا ہی آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور دوبارہ اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جولیا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ جولیا کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ کوئی رپورٹ؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی، جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جیسے رپورٹ کا نہ ملنا بھی اس کی ذاتی کوتاہی ہو۔ X2 کے سامنے اس کی ایسی ہی حالت ہوتی تھی۔ تم صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو کال کر کے خود ان کے ساتھ ایئر بیس 30 پر پہنچ جاؤ۔ عمران وہاں پہنچے گا، اور اس کے بعد تم سب عمران کی لیڈری میں کام کرو گے، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ او یس سر۔ ملک سے باہر جانا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔
فی الحال تو شادی کر کے بچے پیدا کروں گا، پھر بچوں کے اسکول میں داخلے کا پرابلم حل کروں گا، اور پھر تعلیم کے بعد نوکریوں کا چکر، اور آخر میں ان کی شادیاں۔ اور عمران کی زبان رواں دواں ہو گئی۔ بس میں سارا پروگرام سمجھ گیا ہوں۔ بلیک زیرو نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ عمران کا موڈ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ عمران نے اس بار میز کی سائڈ پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھینچا اور اس کی فریکوینسی سیٹ کر کے بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر پر سبز بلب جل اٹھا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تم مسلح ہو کر سیدھے رانا ہاؤس پہنچ جاؤ، وہاں سے جوزف اور جوانا کو ساتھ لے کر تاشاکی پہاڑیوں والے راستے کی پہلی پہاڑی میں کہیں چھپ کر رک جانا۔ مجھے یقین ہے کہ میجر پرمود پروفیسر بارکی کو لے کر وہیں سے گزرے گا۔ B11 ٹرانسمیٹر اپنے پاس رکھنا، اور جیسے ہی وہ نظر آئیں مجھے 03 پر کال کر دینا۔ اوور۔ عمران نے اسے سنجیدہ لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، رات کے اندھیرے میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ دوسری بات یہ کہ وہ لازماً میک اپ میں ہوں گے، اور تیسری بات یہ کہ وہ کار میں ہوں گے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ اور چوتھی بات یہ کہ تم وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرنا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ لازماً اتنا طویل سفر کسی طاقتور انجن والی گاڑی پر کریں گے، جیگوار، رولز رائس، سیڈان، ڈاج، ڈارجے، مرسڈیز یا شیوی پر۔ تمہارا لباس نارکوٹک سپروائزر کا ہوگا۔ ایسی کسی گاڑی کو دیکھتے ہی تم نے اچانک منشیات کی چیکنگ کے لیے انہیں روکنا ہے، اور بالکل اسی طرح تلاشی لینی ہے جیسے نارکوٹک سپروائزر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے بس منشیات نہ ہوگی، اس لیے ظاہر ہے کہ تم نے انہیں جانے دینا ہے۔ وہ لازماً سیاحوں کے روپ میں ہوں گے۔ میجر پرمود کو بہرحال تم پہچان لو گے، وہ جس طرح کا بھی میک اپ کرے، اس کے دائیں ہاتھ کا گرزنما انگوٹھا اس کی مخصوص پہچان ہے۔ سمجھے؟ ہو سکتا ہے پروفیسر بارکی کو انہوں نے اپنا بیمار ساتھی بنا رکھا ہو، یا اسے یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ سو رہا ہے۔ ایسی صورت میں تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، آگے جانے دینا ہے، اور صرف مجھ کو اطلاع دے کر ان کا احتیاط سے اور فاصلے سے تعاقب کرنا ہے۔ اب مراقبہ پورا ہو گیا، یا تمہیں بابا گرداس پوری کا تعویذ بھی لے کر دوں؟ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا۔ اوور، ٹائیگر کی آواز آئی، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا، اور پھر دوبارہ ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ابھی اس نے ناب کو گھمایا ہی تھا کہ یکلخت ٹرانسمیٹر کا سبز بلب جل اٹھا، اور عمران نے چونک کر ہاتھ روک لیا۔ یس کرنل ڈی، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ سڑک کے راستے پروفیسر کو لایا جائے۔ ہم ابھی آدھے گھنٹے بعد چل پڑیں گے۔ میں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اوور، میجر پرمود کی آواز آپریشن روم میں گونجی، اور عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میجر پرمود وی ہتائے عمل کے ٹرانسمیٹر پر باس کرنل ڈی سے بات کر رہا تھا، اور دانش منزل کے ٹرانسمیٹر نے اچانک کال پکڑ لی۔ لیکن سڑک کے راستے تو انہوں نے انتہائی سخت چیکنگ کر رکھی ہوگی۔ تم اگر 1-2 روز رک سکو تو میں پاک ایشیا میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کوئی ہیلی کاپٹر اغوا کرا کے تم تک پہنچانے کا بندوبست کر دوں۔ اوور، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ میں نے تاشاکی پہاڑیوں والے راستے کا انتخاب کیا ہے باس۔ یہ راستہ دشوار گزار اور طویل ضرور ہے، لیکن محفوظ رہے گا۔ اس راستے کی طرف کم ہی کسی کی توجہ رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہاں منشیات چیک کرنے والی چوکیاں ہوں گی، ان سے میں نپٹ لوں گا۔ پھر میں نے اسی لیے پہلے ہی جیگوار کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جیگوار یہ فاصلہ آسانی سے طے کر جائے گی۔ توفیق ایک ہیوی ڈیوٹی ڈاج ڈارٹ گاڑی اڑا لایا ہے۔ اس طرح 2 گاڑیوں میں ہم آسانی سے پروفیسر بارکی کو لے آئیں گے۔ ہیلی کاپٹر آسانی سے نظروں میں آ جاتا ہے، البتہ آپ ایسا کریں کہ پہاڑیوں کے پیچھے اپنی سرحد پر 2 ہیلی کاپٹروں کو تیار رکھیں۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ریڈ کاشن دے دوں گا، ہیلی کاپٹر ہمیں اٹھا لیں گے۔ اوور، میجر پرمود نے کہا۔ تاشاکی پہاڑیوں میں پاک ایشیا کا ایک بڑا ایئر بیس موجود ہے، اس لیے ہیلی کاپٹر زیادہ دور پاک ایشیا کے اندر نہ آ سکیں گے، البتہ نزدیک کی بات اور ہے۔ بہرحال وہ تیار رہیں گے۔ اوور، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، اول تو مجھے امید نہیں کہ ان کی ضرورت پڑے، بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پروفیسر بارکی کو زیادہ دیر یہاں روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اوور، پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ میں پہاڑیوں کے پار تمہارا انتظار کروں گا۔ اس عمران سے بہرحال محتاط رہنا، اس کی ٹانگیں آکٹوپس کی طرح پاک ایشیا میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اور میں تمہیں کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور سنو، میں نے اعلیٰ حکام سے بات کر لی ہے، اگر پروفیسر بارکی کسی صورت بھی یہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر اسے گولی مار دینا۔ اگر وہ ہمارے کام کا نہیں رہا تو پھر کسی اور کے کام بھی نہ آئے۔ اوور، کرنل ڈی نے کہا۔ اوکے، اوور، میجر پرمود نے کہا۔ اوور اینڈ آل، کرنل ڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔
اچھا باس ہے یہ، مجھے آکٹوپس بنا دیا اس نے۔ اگر جولیا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس دیا۔ آپ کا آئیڈیا 100% درست نکلا عمران صاحب۔ میجر پرمود نے تاشاکی پہاڑیوں والے راستے کا ہی انتخاب کیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اب کیا کروں بھی، اماں نے جوتیاں مار مار کر میری کھوپڑی کے بے شمار سیل چالو کر دیے ہیں، اس لیے میرا آئیڈیا درست نکلتا ہے اور لوگ مجھے آکٹوپس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناخلف کہیں کے، اماں بھی کی جوتیاں کھا لیں تو یہ بھی آکٹوپس بن سکتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو اتفاق سے ساری پلاننگ سامنے آ گئی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں تاشاکی پہاڑیوں والے راستے کے آغاز میں ہی پکٹنگ کر لینی چاہیے تاکہ یہ لوگ آگے بڑھ ہی نہ سکیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ آغاز میں کافی رش ہوتا ہے، اس کے بعد جب سڑک رالام کی طرف مڑ جاتی ہے تو پھر سارا ٹریفک ادھر گھوم جاتا ہے اور تاشاکی پہاڑیوں والی سڑک سنسان ہو جاتی ہے۔ رالام موڑ سے ذرا آگے پکٹنگ کرنی ہوگی، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں سے بلغاریہ کی سرحد کافی نزدیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ خامخواہ نکل جائیں گے، آکٹوپس سے بچ نکلنا آسان ہے کیا؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جوزف دی گریٹ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، ٹائیگر پہنچ گیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اوہ ماسٹر، یس ابھی پہنچا ہے۔ بڑی شاندار یونیفارم پہن رکھی ہے اس نے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ شراب کا پرمٹ دکھاؤ اور ماسٹر میں نے پرمٹ دکھا دیا اور اب جوانہ اس کی مرہم پٹی کر رہا ہے، جوزف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے کالے دیو، کیسا پرمٹ دکھایا غریب کو؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک لفٹ ہک کافی رہا ماسٹر، جوزف نے مسرت برے انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ او تو تم نے میرے مہمان پر ہاتھ اٹھا دیا، 100 ڈنڈ، فوراً شروع ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، تیری شکل دیکھ کر گنتی کر لوں گا، اور اگر بے ایمانی کی تو رمشمپا کی سرخ چیل تمہارے سر پر انڈے دینا شروع کر دے گی، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او ماسٹر، فار گاڈ سیک، معاف کر دو ماسٹر، جوزف نے یک لخت گگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ 150، عمران کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا اور دوسری طرف سے ایک زوردار کراہ کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر گر گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ بڑی سخت سزا دیتے ہیں آپ جوزف کو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا نہ کروں تو کسی روز وہ مجھے بھی پرمٹ دکھانے سے باز نہ آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، امید تو نہیں ہے کہ جوزف رمشمپا کی سرخ چیل کے خوف کے باعث گنتی میں بے ایمانی کرے، لیکن پھر بھی تم ایسا کرو کہ صفدر کیپٹن شکیل تنویر اور جولیا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تشاکی پہاڑیوں کے آخری سرے پر پہنچا دو۔ وہ وہاں چھپے رہیں گے تاکہ اگر کسی بھی صورت میں میجر پرمود وہاں تک پہنچ بھی جائے تو وہ اسے کور کر لیں۔ ایئر مارشل کو بطور ایکس 2 کہہ دینا کہ وہ سیکرٹ سروس کے ہیلی کاپٹر کو مشکوک نہ سمجھے، اسے نمبر اور جگہ بتا دینا۔ میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر کو ساتھ لے کر رالام موڑ پر میجر پرمود سے مسافے کی سعادت حاصل کرنے پہنچ جاؤں گا۔ B11 ٹرانسمیٹر پر رابطہ رہے گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو، بلیک زیرو نے رکتے رکتے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں شاید پھر بے ہوش ہونے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، بہرحال تم بھی شوق پورا کر لو۔ تم 3 نمبر پہاڑی پر پہنچ جانا، وہاں سے تم آسانی سے نگرانی کر سکو گے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو جانے سے پہلے کوئی کام دکھا سکو، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔